जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, बाज़गश्त है आइनी तरमीम के मामले की और इसके साथ वफाकी आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक जंग सी छिड़ गई है। अगर हम ये जंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान एक जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बात करते हैं अदलिया के किरदार पर, लेकिन दूसरी जानिब जब हम वकला बरादरी से बात करते हैं, कानूनदानों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम इस पर अब एक तहरीक चलाएंगे। अदलिया की जानिब से, वकला की जानिब से एक तहरीक चलाई जाएगी कि जजेस की तैनाती का जो प्रोसेस है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। उम्र की हद का मामला था और इसके साथ साथ वफाकी आइनी अदालतों के क़याम का मामला था। इसके ऊपर अदलिया का ये कहना है, वकला का ये कहना है कि कानूनदानों को भी एतमाद में लेना चाहिए, लॉयर्स को भी बिठाना चाहिए, एक फ़रीक वो भी होना चाहिए जो इस पर भी अपनी ड्राफ्ट, अपनी तजावीज़ को पेश कर सके और उसके बाद एक हतमी आइनी तरमीम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उसके ऊपर पॉलिटिशियंस के, सियासी जमातों के, रहनुमाओं के कंसेंसस को बिल्ड करना चाहिए। आज गुफ्तगू की है सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान ने और उनका ये कहना था गुफ्तगू करते हुए कि 19वीं तरमीम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए बंदूक की नोक पर करवाई थी और उन्होंने ये भी कहा कि अभी की जो आइनी तरमीम है जिसके मामले पर गुफ्तगू हो रही है वो हम ही ने उसकी बुनियाद डाली थी और हम ही चाहते थे कि ये होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ से भी एक ग्रीन सिग्नल जो है वो आइनी तरमीम के मामले पर हुकूमत को मिल रहा है और हुकूमत अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिशें भी कर रही है। तजावीज़ मांगी गई हैं JUIF से भी। दूसरी जानिब PTI, अब जब उसको मखसूस नशिस्तों वाला मामला उसका रिजॉल्व हो गया है तो उस पर भी अब उनसे कहा जा रहा है कि वो भी अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और वो तजावीज़ हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर की जा सकती हैं, उन पर भी बात हो सकती है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, यही सवालात होंगे हमारे, कुछ और चीज़ें भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अभी प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम आपका तारुफ भी करवा देते हैं उनके साथ। माजिद निज़ामी सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के ही रहनुमा हैं यूनुस बुनेरी साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात कर रहे हैं आइनी तरमीम के मामले पर। एमल वली खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उस हवाले से हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि उम्र की जो मुद्दत का मामला है उसे बढ़ाया जा रहा है, इसे भी निकाल दिया जाए, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि उम्र बढ़ाई जाए और भी दीगर ऐसे कई मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू हुकूमत को बड़ी क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए, लेकिन शायद हुकूमत के पास अभी इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये कोई हतमी ड्राफ्ट नहीं है, अभी इसके अंदर चेंजेस होनी है। JUIF इस पर बात करिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें जब बात करेंगी और जब कोई क्लैरिटी के साथ चीज़ आएगी तो फिर हम उस पर बात भी करेंगे और सवालात भी लेंगे, उनको चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। ANP के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने कहा अवामी नेशनल पार्टी ने ये जो आपने दो चीजें रखी है, एक तो आपने उम्र का मसला रखा है कि ये उम्र जो सिर्फ जजों के लिए नहीं है जी, जो कहा जा रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि माशी तौर पर ये मुल्क जिस तरह दिवालिया की तरफ जा चुका है, इस वक्त जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन के पैसे हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, हम किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, हम उम्र बढ़ाने की भी हक में नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त ना तो अपोजिशन के साथ है और ना हम हुकूमत में हैं, हम की अलग अलग हमारी अपनी शनाख्त है। दूसरी बात, जिस तरह आपने की कि ये आईनी तरमीम जिस तरह लाई जा रही है, जिस तरह आपने सवाल किया कि जो आईनी तरमीम ला रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ इतनी बात नहीं है जो आपने बड़ी सादी बात की कि उम्र का मसला है, पेंशन का वो है, उम्र बढ़ाने का मसला है, एक्सटेंशन का मसला है, ये नहीं है। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो अदालती, एक तरफ देखो सालों में यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं, कई सालों से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन एमल वली खान ने कहा कि एक ऐसे मुकदमे को, आईनी मुकदमे को उठाया जाता है जिसके लिए उसको मतलब प्रेस में, मीडिया पे उसको ज्यादा पजीराई मिल जाती है। अच्छा। वो मुकदमे तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मुल्क में लाखों लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में खड़े हैं कि उनके मुकदमे का वक्त आ जाए और उनके मुकदमे का फैसला हो। या लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, उसके बाद उनके फैसले होते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये जो अदालती निजाम है इसमें अलग एक आईनी अदालत अलग हो कि वो सिर्फ आइन को देखे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब उन मुकदमा को देखे जो आम लोगों को इंसाफ दे सके। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा
یہ بھی کہا کہ ہر صوبے میں یہ چاروں صوبوں میں صرف مطلب ہے یہاں پر سپریم کورٹ رجسٹر نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہاں باقاعدہ ہر صوبائی حکومت میں چاہے کراچی ہو اسلام آباد ہو لاہور ہو پشاور ہو اس میں بالکل مطلب باقاعدہ سپریم کورٹ کی بینچ ہونا چاہیے جو باقاعدہ روز بروز کے ساتھ ساتھ مطلب یہ نہیں کہ اسپیشلی کراچی کے لیے آتے ہیں مہینے 3 مہینے کے بعد 2 بندے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب بھیج دیتے ہیں. ایسا نہیں, یہاں پر مستقل بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو وقت پہ انصاف مل سکیں. اس لیے ایمن ولی خان نے جس طرح کل بھی کہا پریس کلب میں کہا, آج انہیں بار کونسل سے بھی یہی کہا کہ ہم وہ جو یہاں پر یہ افہام پایا جاتا ہے, لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایکسٹینشن کے ساتھ ہیں. بالکل نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب عمر بڑھانی چاہیے, بالکل نہیں. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا کلیئر موقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. دوسرا یہ ہم کہتے ہیں, ہم یہی چیز کہتے ہیں کہ ججوں کا جو تعینیت ہے وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ پارلیمان سپریم ہے. پارلیمان سپریم ہے اور پارلیمان کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ فیصلے کرے. آپ نے دیکھا کہ چودھری پیار سے لے کے آج تک یہاں پر چیف جسٹس گلزار آیا یا نثار آیا, کتنے آئے, آیا کیا ہوا, انہوں نے کیا کچھ دیا اس ملک کو. اچھا یونس صاحب, آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ ایمن ولی خان صاحب آج فرما رہے تھے کہ خصوصی عدالتوں کے قیام کی جو تجویز تھی وہ اصل میں ہماری تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا جو قائد اسفندیار خان جب قومی اسمبلی کے ممبر تھے تو اس نے اپلور پہ یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ یہاں پر ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے. یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے, یہ 1994-95 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا نا کہ بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے میثاق جمہوریت کے نتیجے میں آئینی عدالتوں کے قیام کی بات کی تھی. اب یہ اچھی بات ہے, میثاق جمہوریت میں بھی یہ چیز ہو گئی تھی, جب لندن وہ ڈکلیریشن ہوا تھا تو اس میں بھی یہ چیز طے ہوئی تھی اس وقت بھی. تو آپ نے جب یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی سے پہلے یہ کہہ چکی ہے, تو اس وقت اگر اسمبلی فلور پر آئینی عدالتوں کے قیام کی بات کی تھی تو کیا کوئی مسودہ, کوئی ڈرافٹ یا مزید کوئی اصلاحات کوئی نہیں, ہم سے جب کہا گیا تو ہم نے کھل کر یہ بات کی, لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ یہ دنوں میں رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ اس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر جو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جتنے بھی مطلب وہ اسمبلی میں موجود ہے, سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور جس طرح 18 امینڈمنٹ ہم نے کتنے عرصے کے بعد, کتنی کوششوں کے بعد ہم نے اس ملک میں مطلب اس کو اسی پارلیمنٹ سے کرا کے نافذ کیا, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 19ویں آئین جو ہے آج جو آ رہی ہے اس کو بھی مطلب بالکل ایسا نہیں کہ ہم دنوں کی یا گھنٹوں کی بات ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹس ہونا چاہیے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے اس کے اوپر باقاعدہ مطلب اس کو اسمبلی دونوں پارلیمان سے پاس کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یونس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رستہ کشی کی صورتحال ہے, پارلیمان کو سب سے اوپر ہونا چاہیے یا عدالتوں کو پارلیمان کے ماتحت ہونا چاہیے. پارلیمان سپریم ہے. ہمارا یہی مطلب ہے, ہماری پارٹی کے نہیں بلکہ تمام جمہوری قوتوں کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ پارلیمان جو ہے وہ سب سے زیادہ بااثر ہے اور سب سے فیصلے آئین سازی کا اختیار, قانون سازی کا اختیار پارلیمان کو ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان ایک آئین بناتی ہے اور اس کے بعد وہ اسی پر عمل درآمد نہیں کرتی, تو پھر اس کو چیلنج کہاں پہ کریں گے؟ اس کو تو چیلنج کرنے کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے کیا پھر عدلیہ کا رخ دوبارہ کیا جائے گا؟ نہیں, عدالتوں کا کام ہے تشریح کرنا. امپلیمنٹیشن کس نے کروانا ہے سر؟ تشریح کرنا, امپلیمنٹیشن حکومت وقت کو کرانا ہے. اور وہ پارلیمان کے تھرو ہوگا, وہیں پر بیٹھیں گے, وہیں پر کنسنسس. پارلیمان جب قانون سازی کرے گی تو حکومت اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یونس صاحب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہونا چاہیے اس طرح کی مطلب امید رکھنی چاہیے کہ ایسا ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہوگا تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد ہمارے اس ملک کو, دنیا کی تمام ریاستوں کو اگر چلائے جاتے ہیں تو صرف آئین سے چلائے جاتا ہے. ایک قرآن شریف جو ہمارے مقدس ہے کتاب ہے, اس کے بعد اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے تو آئین کے ساتھ چلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کری ہیں عابدہ راجہ صاحبہ, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم عابدہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ.
थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस मैम. अभी हमारे साथ माजिद निज़ामी भी हैं, हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं. माजिद, आपने गुफ्तगू सुनी यूनुस साहब की. उनका ये फरमाना है कि अगर आईनी अदालतों के क़याम की बात हो रही है तो सबसे पहले ये तजवीज़ असम्बली फ्लोर पर अवामी नेशनल पार्टी ने दी थी. लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. आप नहीं देख रहे कि यहाँ पर जो सिचुएशन है आईनी अदालतों के क़याम के मामले पर, एक तरफ पार्लिमान और दूसरी तरफ अदलिया का किरदार या अदलिया की सुपरमेसी, उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है और बड़े शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं. वकला कहते हैं कि हम तहरीक ले आएंगे क्योंकि हमें अगर एतमाद में नहीं लिया गया. ये सुपरमेसी को चैलेंज करने की बात हो रही है. क्या आप भी ऐसा समझते हैं माजिद? जी बहुत शुक्रिया. मुझे ऐसे लगता है कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की नाकिस मंसूबाबंदी ने इस सारे मामले को मशकूक बना दिया है. ये जितनी भी डिस्कशंस हैं आईनी तरमीम के हवाले से, ये बिल्कुल होती हैं. तमाम इत्तेहादी जमातों को, अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता है. उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से पार्लियामान में कार्रवाई की जाती है. यहाँ पर इस मामले को जिस तरह से इनिशिएट किया गया और जिस तरह से ये बताया गया और लोगों को कायल करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर मुसव्विदा भी मौजूद नहीं था, उससे शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ. और इस वक्त मौजूदा टाइमिंग में जब हुकूमत को अदलिया से कई शिकायत और नाराजगियां हैं, तो ये अपोजिशन को और कई लोगों को ये महसूस हुआ कि हो सकता है इसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना और उसकी आज़ादी को कम करना हो. तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को जब हम सामने रख के इस आईनी तरमीम को देखते हैं तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ नजर आता है. हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में मसाइल मौजूद हैं. ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है. जजेस की परफॉर्मेंस और आईनी कानूनी मामलात पर उनका लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा है. दूसरे मुकदमात और उनकी अपील्स के ऊपर जो उनका वक्त है वो कम लग रहा है. ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं जिनके लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए. तो इसलिए मैं इन अदालतों, आईनी अदालत के क़याम को बिल्कुल बुरा नहीं समझता, बड़ा अच्छा कदम है. लेकिन इस पर हुकूमत की मनसूबाबंदी ने और उनकी टाइमलाइन और बयानात ने इस मामले को मशकूक बना दिया कि क्या इसकी आड़ में ये सारे मामलात खत्म तो नहीं किए जा रहे. तो इस वजह से ये सारा मामला अपोजिशन में, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान से हमायत हासिल करने की कोशिश की गई और उसके ऊपर उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उससे ये बात समझ में आई कि बहरहाल जो मुसव्विदा पहले जाहिर किया गया और उसके बाद फिर उसे वापस लिया गया, तो ये जो पूरी मीडिया स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई, उससे ये लगता है कि मामले के अंदर कई अगर मगर मौजूद हैं और कई शकूक व शुबहात हैं. अच्छा, कोई कंट्रोवर्शियल मटेरियल भी है इसके अंदर? क्योंकि जैसे इसको छुपाया गया, ड्राफ्ट उस तरह से मंजर आम पर आया नहीं, और अगर आया भी माजिद साहब तो कहा गया कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है. फिर उनको दिया गया तो बोला नहीं ये है. तो ये जो सिचुएशन थी कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब समझ में आता है अभी तक? जी बिल्कुल, इसके अंदर कुछ मसाइल बिल्कुल मौजूद थे. और अगर हम माजी पे नजर डालें तो जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी फरवरी में, बल्कि मार्च में, उस वक्त से कहीं ना कहीं ये बातें हो रही थी कि अदलिया के हवाले से कुछ जुडिशियल पैकेज लाया जाएगा जिसके अंदर कई पॉइंट्स को एड्रेस किया जाएगा. हुकूमत की प्लानिंग तो ये लग रही थी कि उन्होंने इस हवाले से काम करना है, क्योंकि अदलिया से हुकूमत को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो हुकूमत के अक़दामात, ख़ुसूसन जो कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं, उन पर अपोजिशन को रिलीफ फराहम करती है. और जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से ये अफवाहें, बयानात गर्दिश में थे कि हो सकता है वो आए तो हुकूमत को मुश्किल का सामना हो. ठीक. इस बुनियाद पर अगर इस मफरूजे पर इन चीजों को प्लान किया जाएगा तो फिर उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत बिल्कुल मनफी तरफ नजर आती है. उसकी वजह यह कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में जब आप अमल दरामद नहीं कर रहे हो, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उस मामले को भी अगर इससे कनेक्ट करके देखें तो पता चलता है कि जिसको हम जुडिशियल पैकेज कहते हैं, क्या ये किसी जुडिशियल कू की निशानदही तो नहीं करता
اس لیے یہ سارے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے اور از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق اس پر ہو تاکہ یہ آئینی ترمیم بعد ازاں مستقبل میں متنازعہ نہ ہو سکے۔ بالکل درست۔ عابدہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب بھی اس کے اوپر ظاہر ہے بالکل متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی اسمبلی فلور پر کہ آئینی عدالتوں کا قیام بہت ضروری ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی رضامندی کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، دوسری جانب حکومتی جماعت پی ایم ایل این ہے، تو پیچھے بچتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ عابدہ صاحبہ، کیا کون سی ریزرویشنز ہیں، کون سے تحفظات ہیں، کن نکات پر مسئلہ ہے پی ٹی آئی کو، وہ کیا سوچتی ہے اس آئینی ترمیم کے معاملے پر؟ کیا وہ بیٹھے گی، اپنا کنسنسس شو کرے گی اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون سازی کی جاتی ہے، لیکن آپ جس قسم کی ترامیم کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو سب چھپائی ہوئی ہے نا، تو پتہ ہی نہیں کون سی ترمیم ہونی ہے۔ کیا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو اس کے اندر ترامیم کر رہے ہیں، کس کے اندر کر رہے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی پارٹی کی ذات کے لیے نہیں کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ سپریمنٹ کے بعد تو کوئی کورٹ ہی نہیں رہ جاتی، اس کا فیصلہ تو حتمی ہوتا ہے اور آخری ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اس کے رائٹ کو ختم کر دیں گے تو پھر تو ملک کے اندر آپ دیکھیں نا غیر آئینی ایک صورتحال جو پہلے سے موجود ہے وہ اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو پارلیمنٹ کے اندر بالکل آپ ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن سب کو مل کے بیٹھ کے اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ترمیم ہوتی ہے۔ کا کار نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جب گئے تو ان کو کچھ چیزیں دکھائی جاتی، کون سا مسئلہ تھا، کس کے اوپر ترمیم کی جاتی ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سی ترمیم کرنے جا رہے تھے۔ ترمیم جو بھی ہوں ملک کے حق میں ہوں، قوم کی بہتری کے لیے ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ جو چیزیں دیکھیں جب چھپائی جاتی ہیں نا، اسی وقت ہی چھپائی جاتی ہیں جب کچھ غلط انسان کرنے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو پوری قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں نا۔ یہ ہر چیز تو یہ رکھتے، ہر چیز یہ کر دیتے کہ یہ ترمیم آپ کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کی بہتری ہوگی، قوم کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، تو وہ کیوں نہیں انہوں نے سارا مسودہ جو ہے وہ ظاہر کیا؟ لیکن پی ٹی آئی کو کہیں یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ حکومت ترامیم جو بھی کرنا جا رہی تھی اس کے اوپر ان کی بدنیتی شامل تھی۔ اچھا، یہی بات میں کرنے جا رہی تھی عابدہ صاحبہ کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی تو ڈر ہے کہ اگر آئینی عدالتوں کا قیام ہوتا ہے، اور جہاں تک بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز خود بھی اس شک اور شبے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ملٹری ٹرائل میں مجھے لے کے جائیں گے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے حکومت نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ نہیں ہوگا ملٹری ٹرائل ان کا، لیکن پھر ایک اور تلوار لٹکتی ہے آئینی عدالتوں کی کہ ان کا کیس پھر آئینی عدالتوں میں چلا جائے گا اور وہاں سے پھر ان کا ٹرائل ہو کر ان کو سزا بھی ہوگی۔ کیا یہ ایک بڑی وجہ تو نہیں ہے اختلاف کی عابدہ صاحبہ؟ دیکھیں، ملٹری ٹرائل سویلینز کا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک تو بات یہ ہے، اور خان صاحب نے کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ ان کا جا کے ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ 9 مئی کا کیس ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، خان صاحب تو اس وقت بند تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کسی بھی چیز کے اندر شامل نہیں تھے، جتنے کیس بنائے گئے وہ سارے جھوٹ فراڈ پہ مبنی تھے جو ختم ہو گئے تقریباً۔ کس چیز کی ان کو سزا دی گئی؟ وہ دیکھیں وزیر اعظم رہے ملک کے، اور نہ صرف وزیر اعظم رہے، ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور جو ہیرو ہے، جو پاکستان کی پہچان ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے بند کیا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل غیر آئینی ہے۔ ہمیں دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، میری بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں، اور ان کو مضبوط ہونا چاہیے اور وہاں سے انصاف ملنا چاہیے، اور اس کے اوپر کسی کا بھی جو ہے نا وہ پریشر نہیں ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، بس ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن 9 مئی والے واقعے کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ تو بانی پی ٹی آئی نے خود تسلیم کیا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر جو احتجاج ہوا وہ میرے کہنے پہ ہوا، گرفتاری کے بعد وہ سارے کا سارا جو احتجاج، لوگ باہر نکلے، توڑ پھوڑ ہوئی، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا اس کو۔ تو میری بات سنیں، انہوں نے کیا کہا کہ توڑ پھوڑ جا کے کریں؟ عمران خان نے میرے کہنے پہ ہوا، مجھے علم میں تھا، پلان تھا یہ ایسا۔
بات سن لیں, میری بات سنیں. خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں. یہ تو بالکل بالکل جس نے بھی آپ کو بتایا غلط بات ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جائیں جی ایچ کیو پہ جا کے. ہم نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ حملہ کرنے جا رہے تھے خدا نہ خواستہ؟ نہیں پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے میڈم, پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایچ کیو بھی پورا ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ پوری ابھی بھی آپ دیکھ رہے پوری قوم تو عمران خان کے ساتھ, آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے کسی طریقے سے بھی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ میں نے ابھی دیا نا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ فرمایا, حسن رؤف صاحب یہ فرما رہے ہیں, یا پھر سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایچ کیو بھی تو پاکستان کا حصہ ہے, اگر وہاں پر جا کر پاکستانی احتجاج کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ تو خود سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ پی ٹی آئی رہنماؤں کے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ کہیں پہ جا کے ادارہ ہے, ہم کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے تو اس کے اندر یہ حکومت خود ہے کہ باقی چیزوں کو سنبھالے گا. ہمارے ساتھ اگر کوئی ہو رہی ہے اور وہاں سے جا کے ان کو بتا رہے ہیں احتجاج کریں اور تو کون سی آپ بتائیں نا مجھے کون سا ایسا ہو گیا کہ ہم نے ایسا ہمیں پوری پارٹی کو ختم کر. ہاں جس نے توڑ پھوڑ کی, جس نے غیر آئینی کیا تو ہم کو کے خلاف بالکل آپ کریں کارروائی, لیکن جو پرامن لوگ ہیں جو اس ملک کو آگے بڑھنا چاہتے بڑھانا چاہتے ہیں, جو ملک کی ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کو پیار کرتے ہیں, آپ ان کو تو ٹارچر مت کریں نا. عمران خان نے امریکہ میں میری جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ عمران خان نے کی ہے. 25 سال ہو گئے میں ٹرینڈ ہوں, تو میں آپ کو بول رہی ہوں نا آج میرے اندر جتنا سیاسی شعور ہے یہ عمران خان کا کیا ہوا ہے, اور عمران خان نے ہی ہمیں یہ سب سکھایا ہے کہ ملک سے محبت کرنا, اس کے تمام جو ادارے ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے. عمران خان کے اوپر کیسے آپ اتنے بڑے بڑے ہاتھ میں باز, وہ ایک محب وطن ہے اور ملک کے لیے بہتری کرنا چاہتے ہیں, غریبوں کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, اس قوم کو جو ہے عظیم قوم بنا. ٹھیک ہے عبدل صاحبہ, میں بنیری صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. بنیری صاحب, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن ووٹ تو پھر آپ حکومت کو دینے جا رہے ہیں, تو اس کے بدلے میں کچھ ہے یا پھر یہ فری آف کاسٹ ایک سروس ہے, آپ کا اپنا ضمیر کہہ رہا ہے ووٹ کریں حکومت کو تو ووٹ کر رہے ہیں؟ ہم کوئی بھی چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, جو بھی اچھا کوئی اقدام کرتا ہے, کوئی اچھی چیز لے کر آتے ہیں تو ہم اس کی بالکل حمایت کریں گے اس ملک کے لیے. اور اللہ کرے کہ خان صاحب کی جو محترمہ فرما رہی ہیں تو اللہ کرے کہ اس کی سوچ اچھی ہو, اور یہی سوچ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ وہ محب وطن. ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ وطن نہیں ہے. اللہ اس کو اور ہمت دے اور وہ وطن ہو جائے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ اپنے اصولوں پہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ہمیشہ مطلب یہی سوچ رہتے کہ کوئی بھی چاہے یہ پی ٹی آئی بھی کوئی اچھی چیز لے کر آ جائے گی تو ہم اس کی بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کبھی بھی ہم اس کو وہ نہیں کریں گے کہ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتیات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے جو بھی کوئی اچھی اقدام اٹھائے گا ہم اس کی حمایت کریں گے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی یونس صاحب. اگر ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو طالبان خان ہے, یا پھر وہ دہشت گردی کے سارے ان واقعات کی بات کرتے ہیں کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, آپ نے 40,000 دہشت گرد کو افغانستان سے واپس اس ملک پر لے کر آئے ہیں. اچھا, تو کیوں لائے, کس سے پوچھا آپ نے, کون سی ڈیل آپ کی ہوئی؟ حب الوطنی کی بات تو آپ نے کی ہے نا. آپ نے یہاں پر کتنے دہشت گردوں کو صدر عارف کے ایک دستخط سے جیلوں سے جو اپنے دہشت گردوں کو باقاعدہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے رہا کرا دیا. تو ہم اس کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس نے غلط کیا اس کے خلاف بالکل مطلب وہ اس کے مقدمے چلنے چاہیے, ان کو سزا دینے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ فیصلے ہوئے تھے یا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ تھی, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک سوللی کوئی ڈیسیژن ہوگا یا انہوں نے خود اس بیس پر کیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو بھی غلط کیا, اور خان صاحب نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تو دونوں غلط تھے اس میں. اچھا, ہاں, کیا آج یہ جو خیبر پختونخوا میں جو ریت ختم ہوگی سرکار کی, اور آج وہاں پر جگہ جگہ پر مطلب ہے وہ دہشت گرد کھڑے ہوئے ناکے پر پکڑے ہوئے لوگ تالاشیاں لے رہے ہیں, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی بدقسمتی دوبارہ شروع ہونے والی ہے.
تو ہم تو اس جگہ اس زمین کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ, پھر ہم دوبارہ مطلب کمپرومائز کی طرف اس زمین کو دھکیل رہے ہیں. تو یہ تو خان صاحب کا کیا دھرا ہے نا, چاہے اس کے اندر تیز ہو یا جو بھی ہو, تو ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے ماجد صاحب, آپ نے بنیری صاحب کی گفتگو سنی بانیہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیا دھر ہے اور اب سٹیک پر ہے خیبر پختونخوا, جو بھی سچویشن ہے اس وقت کے پی کی, اس کے ذمہ دار ہیں بانیہ پی ٹی آئی. جی, میں خیبر پختونخوا کی جو خراب صورتحال ہے جس کے اندر عوام خصوصاً مشکلات کا شکار ہیں, اس کا ذمہ دار ریاست کی بدلتی پالیسیوں کو سمجھتا ہوں, اور جس میں ہمیشہ ناپائیداری رہی ہے. مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا. جس طرح سے یہاں پر بات ہوئی ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ جب پالیسی کو چینج کیا گیا اور وہ تمام لوگ جن کے خلاف 10 سے زائد آپریشنز کیے گئے تھے اور عوام نے ان آپریشنز کے نقصانات برداشت کیے, انہوں نے ہجرت کی, وہ اپنے گھروں سے محروم ہوئے, تباہی ہوئی, پھر اس کے بعد انہیں ری سیٹل کرنے کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر اگر ریاست اپنی پالیسی بدلے اور وہ ان لوگوں سے مذاکرات شروع کر دے, یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہوا, ان لوگوں کو سیٹل کیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ وہ آمنے سامنے آ گیا اور اس دفعہ پھر آپریشنز کی ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ نقصان عوام کو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام نے پچھلے 25 سال سے خصوصاً اپنے خطے کے اندر جنگ ہی دیکھی ہے, اور جس کا انہیں بہت نقصان ہوا ہے. وہ اپنا صوبہ چھوڑ گئے, اپنے علاقے چھوڑ گئے, اس کے بعد واپس آئے تو اب بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہے. سو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ذاتی مفادات اور خواہشات کو پرے رکھتے ہوئے, پس پشت ڈالتے ہوئے ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو. اگر آپ نے یعنی ریاست نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو وہ پولیٹیکلی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے کیا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک دو سیاسی جماعتوں کی خواہشات کی بنیاد پہ ایسا کیا جائے. اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ خیبر پختونخوا نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے, وہاں کے لوگ بڑے پریشان رہے ہیں, اور پالیسی کا یہ شفٹ بڑا میں تو سمجھتا ہوں 180 ڈگری تھا کہ وہ لوگ جن کے خلاف آپ نے 10 آپریشنز کیے ہیں پھر ان کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست جو بھی پالیسی بنائے, ایک تو وہ متفقہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر عوامی مفاد کو مد نظر رکھا جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دیر پا اور مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. اگر اس طرح پالیسی بدلے گی, ایک حکومت ایک پالیسی لے کے آئے گی, دوسری حکومت دوسری لے کے آئے گی, تو بہرحال اس میں نقصان عوام کا ہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا, لیکن اس بات میں کیا حکمت چھپی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے؟ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, ان کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, ان کو سیدھے راستے پر نہیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ اور پھر وہ دوبارہ ہتھیار اٹھا کر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب دوبارہ سے اگر شفٹ آف پالیسی آتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر کلیئرٹی تو یہیں پر موجود نہیں ہے کہ ریاست کیا کرنا چاہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, اور اپنے لوگوں کو تحفظ کیسے دینا چاہتی ہے. جی بالکل, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اور یہ ساری صورتحال آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح کی ہے کہ اگر ریاست نے اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور ان لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کر کے ری سیٹل کرنا ہے, تو پھر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جاتا, 100% ان کو ڈس انگیج کیا جاتا, ان سے ہتھیار لیے جاتے, ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کی جاتی. لیکن جب یہ معاملہ ادھورا رہ گیا تو وہ سارا کا سارا معاملہ پھر ایک دفعہ خطرے کی طرف چلا گیا. تو یہ پالیسیز اگر اپنائی جائیں جس کے اندر کنسنسس بھی ہو تو ٹھیک ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ریاست کبھی کڑوا گھونٹ بھی بھرتی ہے, لیکن پھر وہ معاملہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے, منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں
یہی پرابلم ہے کہ آپ کے پسندیدہ اور آپ کے ناپسندیدہ افراد بدلتے رہتے ہیں، پالیسی بدلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے عوام سفر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی پالیسی نامکمل رہ جائے گی یا اسے ادھورا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. زیادہ خطرناک اس لیے یہ کنسسٹنسی بات نہیں بالکل ہوگی. درست ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو پالیسی اپنائی گئی اس کا نقصان ہوا، فائدہ ہونے کے بجائے الٹا اس کا نقصان ہوا. عابدہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا بھی تازہ بیان ہے. حسن رؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت ہے پی ٹی آئی کی وہ ناگزیر ہے. لیکن اگر ہم گزشتہ روز کا بیان دیکھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا، بانی پی ٹی آئی کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات چیت کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، یہ دروازے اب بند ہیں، ہم نے اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی. اب یہ جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی، کیا دو پارٹیز کے دو دھڑے ہیں ایک ہی پارٹی کے، کہ ایک دھڑا کہہ رہا ہے اندر جیل کے اندر سے کچھ ہدایات آتی ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ ان انسٹرکشنز کو موڈیفائی کر کے اپنے طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر جو حتمی فیصلہ ہوگا نا وہ عمران خان کا ہوگا. اچھا. جو پارٹی کی جو ہم جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. ہاں، اگر ان سے کوئی مل کے آتا ہے، اب ہم سب کو تو نہیں پتا کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، اور اگر کوئی مل کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بات چیت نہیں ہوگی، تو وہی ہوگا کہ نہیں بات چیت ہوگی. اگر خان صاحب کی طرف سے اجازت ہوگی کہ بات چیت سٹارٹ کریں تو ہوگا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ صرف عمران خان صاحب کا ہوگا. لیکن آپ کی پارٹی کے دیگر بھی تو سینئر رہنما ہے نا، سینئر سیاستدان ہیں، اگر وہ کوئی بالکل اچھی سینئر سیاستدان ہے اور وہ ساری جو گائیڈ لائن لیتے ہیں خان صاحب دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ساری پالیسی بنائی جاتی ہے. اچھا، رائٹ، یہ ایک پارٹی پالیسی ہے. ٹھیک ہے بنیری صاحب، آپ سے بھی میں اگر یہی سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، ان سے بات چیت پی ٹی آئی کو کر لینی چاہیے؟ جو سارے معاملات ہیں ان کو فور دا سیک آف ان کے ووٹرز، ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، ایک بڑی ینگ اچھا خاصا ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان لوگوں کے لیے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کو بات کرنی چاہیے، مفاہمت کی سیاست کی طرف آنا چاہیے، یا پھر وہی ایک بیانیہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے روز اول سے اسی طریقے سے لے کر چلنا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیا کہ یہ مطلب یہ پارلیمنٹ میں آئے، یہ پارٹی ہے، یہ سب کچھ ہے آپ کی جو نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لے کر آئے یہ ان کا آپس میں خود دونوں کا جنگ چل رہا ہے. اچھا. ہاں، جو لے کر آئے، جس طرح آپ نے جس طرح اشارہ کیا، تو یہ اب انہی کی سوچ ہے اور یہ انہی کے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتی کہ آج جو مطلب چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا، وہ عمران کا آدمی ہے؟ یہ تو پہلے سے الیکشن سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کون کیا بنے گا. اب ان کے آپس کا جنگ ہے، جو لے کر آئے ہیں اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا کیا تعلق اس میں؟ اچھا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کی پارٹی کے لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں. اگر ہم سانحہ 9 مئی کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہونے چاہیے، ہر چیز میرٹ پہ ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے چاہیے. تمام کیسز کو مطلب میرٹ کی بنیاد پر مطلب نمٹایا جائے. اچھا، لیکن اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک پارٹی کی باہر کی لیڈرشپ ہے، ایک تو جیل کے اندر ہے ظاہر ہے، لیکن ایک جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ تو اپنا رول پلے کر سکتی ہے، وہ تو چیزوں کو بہتر ہے. آپس میں ان کا کسی کو بھروسہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے. اچھا، ابھی تک یہی نہیں پتا ہے، خود ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہ تو بڑی ایک تشویش کن صورتحال ہے. ماجد صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ اگر ان کی پارٹی لیڈرشپ کو خود ہی نہیں پتا، جیل کے اندر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کچھ کہہ رہی ہے، باہر والے کوئی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ یہ بالکل تحریک انصاف کا میرا خیال ہے کہ ڈے 1 سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کا آرگنائزیشنل سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے، اور وہاں پر ڈے 1 سے کچھ نہ کچھ ایسی آراء اور اختلاف کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. اب چونکہ عمران خان جیل میں ہیں اور ایک پیرالل سسٹم باہر موجود ہے اور بالکل دو رائے موجود ہے تحریک انصاف میں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مزاحمت کو چھوڑتے ہوئے بات چیت کی طرف جانا چاہیے، جبکہ دوسری رائے مزاحمت کی ہے. اور اس میں ایک اور بھی بڑا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ کارکنوں کی رائے اور قیادت کی رائے کے اندر، ان کی اپروچ کے اندر خاصا فرق ہے، جو ہمیں لاہور کے جلسے میں بھی نظر آیا کہ کارکن تو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جوشیلے بھی تھے، لیکن پارٹی نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا اور 6 بجے
जलसा खत्म हो गया और उस वक्त तक वज़ीर आला भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। सो बहरहाल ये एक मिस मैनेजमेंट तो बिल्कुल नजर आ रही है। और इमरान खान साहब के बयानात पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो उसके अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो अपने बयानात मुख्तलिफ औकात में बदल भी लेते हैं। कई दफा वो यू टर्न को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, कई दफा वो कह रहे होते हैं कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए। सो उनके ये मसाइल पहले दिन से हैं और इस वक्त चूंकि वो जेल में है तो उनका इसका उन्हें नुकसान भी हो रहा है। पहले तो वो मकबूलियत पर मौजूद थे, इक्तदार में थे, उनके पास कैबिनेट थी, सूबों में उनकी हुकूमतें थी, तो वो मामला कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा था। लेकिन अब चूंकि वो बेयारो मददगार हैं, जेल में हैं, पार्टी मुश्किल में है, तो इस तरह का ये जो मुख्तलिफ आवाज़ों का आना है, ये बिल्कुल समझ में आता है और पार्टी स्ट्रक्चर की कमजोरी को जाहिर करता है। हमने ये देखा कि जेल के अंदर वो जब भी गुफ्तगू करते हैं, मिसाल के तौर पर जनरल फैज हमीद के केस में उन्होंने 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए। पहले उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद तो एक असासा थे जिन्हें जाया कर दिया गया, फिर अगली पेशी पे उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद पे मुझे ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। सो बहरहाल ये जो उनके बयानात में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बिल्कुल होती है और पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये अगली तकर्री, अगले चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से भी बानी पीटीआई खास राय रखते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की मैं बात कर रही हूँ, और उनको मुकम्मल बैक करने की, सपोर्ट करने की अभी से खबरें, अभी से बयानात आना शुरू हो गए हैं। ये कितनी एक ख़राब चीज़ है कि हम बात करें अदलिया की एक अहम तैनाती के मामले पर, कोई एक सियासी जमात उनके लिए एक मखसूस नुक्ता नज़र रखती है और उसी को लेकर वो देखना चाहती है उस मखसूस एक जज को। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ चीजें तब्दील हुई हैं और तनज़्ज़ुली की तरफ गई हैं, उस पर पहले हम इस्टेब्लिशमेंट में ये देखते थे कि एक सोच होती थी, जब आर्मी चीफ का वक्त आता था बनने का तो उसकी तकर्री के वक्त मेरा जनरल होना चाहिए, दूसरी जमात कहती थी हमारा जनरल होना चाहिए, पसंदीदा जनरल की जो एक दौड़ है वो लग जाती थी। अब ये सारा मामला अदलिया के अंदर भी हमें नजर आना शुरू हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में जिस तरह के फैसले आए हैं, सियासत में जो तकसीम हुई है और हर मामले के अंदर सियासतदान अपने मामलात को अदलिया की जानिब लेके गए हैं, तो अब भी बिल्कुल जजेस के अंदर एक वाज़ेह तफरीक नजर आती है। कुछ जजेस पे एक पार्टी इल्जाम लगाती है कि वो दूसरी जमात को सपोर्ट करते हैं और दूसरे जजेस पे पहली पार्टी इल्जाम लगाती है। सो ये पोलराइजेशन का जो असर है ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और तहरीक इंसाफ अब चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इतना पसंद नहीं करती, उनके हामी उनके हवाले से मुस्बत राय नहीं रखते, तो इसलिए उनका ख्याल है कि आने वाले चीफ जस्टिस हमें इंसाफ मुहैया करेंगे, हमें मुश्किलात से निकालने में मदद करेंगे, हमारी मुकदमात के अंदर वो इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए ऐसे फैसले देंगे जिससे तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। तो इस पूरे मफरूजे की बुनियाद पर ये सारी चीजें कही जा रही हैं। देखना ये है कि क्या इस मामले में वो चीफ जस्टिस बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो उनके पास क्या इख्तियारात होंगे, क्या उस वक्त तक आईनी अदालत बन चुकी होगी या नहीं बन चुकी होगी। और अगर ये सारा कुछ हो जाता है और कोई आईनी तरमीम आ जाती है कि जिसके अंदर जजेस की उम्र बढ़ा दी जाती है, तो फिर वो बिल्कुल वहां पे उस वक्त तो जज, अभी तो जज नहीं बन सूरत हाल होगी। माजिद बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आबिदा साहिबा, आप क्या समझती हैं इस तैनाती के हवाले से? क्या कोई पर्सनैलिटी बेस्ड जस्टिस सिस्टम है यहाँ पर कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो ही पीटीआई को इंसाफ मिलेगा और खान साहब को इंसाफ मिलेगा? देखें, फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, कोई भी जज इंसाफ दे सकते हैं, आप अपना मुकदमा अदालत में लेके जाएं। आबिदा साहिबा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि कोई भी जज हो वो उसको आइन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख ही लें कि कोई भी चीज जो है वो आइन के मुताबिक नहीं होती है। ठीक है, आइन के मुताबिक अगर हो रहा हो, जस्टिस मंसूर के फैसले के साथ पूरी कौम इस साइड पे खड़ी है, और बाकी आप जो जस्टिस देखें कि जिन्होंने दो ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, आप ले लें एग्जाम्पल रिजर्व सीट के मसले को, तो आप उसके ऊपर ही देख लें कि 8 जज एक तरफ है और 2 एक तरफ है, तो क्या आइन एक नहीं है? आप ये बताएं ना, आइन के मुताबिक अगर ये दे फैसले तो फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है, पूरी कौम उनके साथ है और किसी जज के ऊपर भी किसी को भी नहीं होगा एतराज। लेकिन अगर कोई जज किसी सियासी जमात की जो है ना उसकी तरफदारी करेगा, उसके हक में फैसले देने की कोशिश करेगा, तो फिर यही होगा। आइन के मुताबिक अगर ये चले तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि जो मर्जी जज आ जाए, जस्टिस मंसूर आ जाए
काजी फाइज ईसा हो, कोई भी हो, किसी को तो भी फिर इतराज नहीं होगा। फिर तो बानिया इतराज पीटीआई के तब स्टेटमेंट होता है जब किसी सियासी पार्टी का की कोई पार्टी बन जाता है उस वक्त। फिर तो आबिदा साहिबा ये स्टेटमेंट होना चाहिए था ना बानिया पीटीआई का कि कोई भी जज आ जाए सुप्रीम कोर्ट पर, हम उनके साथ हैं क्योंकि हम आइन और कानून के साथ हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। काजी फाइज ईसा ने हमारा बंदा छीना और जिसकी वजह से आज हमारी पूरी पार्टी जो है तबाह बर्बाद हो गई है। तो अभी अच्छा, उसके ऊपर तो मंसूर के फैसला आ फैसले गया के ना कि अंदर भी आपको आ आपकी गया है, मखसूस सुने ना, नशिस्तें मिल गई हैं। जस्टिस मंसूर के फैसले के अंदर भी आया है कि वो गलत फैसला किया गया था। तो क्या फिर इस तरह से काजी साहब ने साथ नहीं दिया इस सियासी पार्टी का? राइट, थैंक यू सो मच। आबिदा साहिबा हमारे साथ थी, आबिदा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, साथ ही साथ यूनुस बुनेरी साहब ANP से हमारे साथ थे और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ थे। शो का वक्त नाज़रीन अपने अख्ताम को पहुँच के आने वाले दिनों में हमें कुछ मज़ीद चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखती हुई नज़र आएंगी, सामने आती हुई नज़र आएंगी और कुछ खुलती हुई नज़र आएंगी। आइनी तरमीम का मामला हो, आइनी अदालतों के क़याम का मामला हो, किसको सज़ा होनी है, किसकी तैनाती होनी है, कितनी होनी है। अवामी नेशनल पार्टी भी अब ये कह रही है कि वो इसके ऊपर हुकूमत के साथ है, ये वोट भी हुकूमत को जाएगा और अब हुकूमत की जीत थोड़ी सी वाज़ेह तौर पर होती हुई हमें नज़र आ रही है। दूसरी सारी हम देख रहे हैं कि मौलाना को मनाने की कोशिशें भी सरतोड़ किस्म से जारी हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितनी क्लैरिटी इस केस में आती है। शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।